دوستو ایک ایسا جزیرہ جہاں انسان نہیں بلکہ کچھ اور بستے ہیں۔ یہ ہے دی لائٹ ہاؤس آئی لینڈ کی ہولناک داستان، جہاں سمندر کی لہریں خاموش نہیں بلکہ سرگوشیاں کرتی ہیں۔ اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے وہ راز جو ایک انسان کو پاگل کر گیا۔ کسی دور کے مقام پر جنوبی اٹلانٹک کے بیچوں بیچ ایک بحری جہاز اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جہاز پر موجود تھے چند ماہر ایکسپلوررز، اور ان میں ایک شخص تھا ڈیوڈ، جو موسم کا ماہر یعنی ویڈر آفیسر تھا۔ ڈیوڈ کا مشن تھا 1 سال تک ویران جزیرے پر رہ کر وہاں کا موسم ریکارڈ کرنا۔ اسے پوری سال کی راشن، خوراک اور ساز و سامان دے دیا گیا تھا، بس 1 سال اور پھر گھر واپسی۔ لیکن ناظرین کرام، قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد وہ جزیرہ سامنے آیا، بالکل ویران، سنسان، جہاں نہ کوئی پرندہ، نہ آواز، صرف سمندر کی گرج تھی۔ اس جزیرے پر ایک پرانا لائٹ ہاؤس اور اس کے قریب ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ یہی تھا ڈیوڈ کا نیا گھر، جہاں اس سے پہلے رابرٹ نامی ویڈر آفیسر رہتا تھا۔ مگر جب ٹیم نے وہ گھر دیکھا تو سب کے چہروں پر حیرت جم گئی، کیونکہ گھر میں رابرٹ تو تھا ہی نہیں، لیکن اس کا سامان ہر جگہ بکھرا ہوا پڑا تھا، جیسے وہ اچانک کہیں غائب ہو گیا ہو۔ کپتان اور ڈیوڈ نے آس پاس تلاش شروع کی اور ان کی نظر لائٹ ہاؤس پر پڑی، جو ناظرین نکیلی لکڑیوں اور پتھروں سے بند کیا گیا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اسے قید کر دیا ہو تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے۔ بالآخر دروازہ توڑ کر وہ اندر گھس گئے اور وہاں ایک عجیب و غریب شخص ملا جس کا نام تھا گرونر۔ جب ڈیوڈ نے رابرٹ کے بارے میں پوچھا تو گرونر نے بس اتنا کہا، وہ یہاں تھا مگر اب نہیں ہے۔ یہ سن کر باقی ٹیم خوفزدہ ہو گئی اور واپس جانے کا فیصلہ کیا، لیکن ڈیوڈ نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے یہاں رہنا ہوگا، یہ میرا فرض ہے۔ کپتان نے جاتے ہوئے اسے ایک بندوق دی اور کہا، اگر تمہیں کبھی خطرہ محسوس ہو تو اسے استعمال کرنا۔ رات ہوتے ہی جزیرہ اپنا رنگ بدلنے لگا، ہوا میں عجیب سی وحشت تھی۔ ڈیوڈ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ اس نے سوچا شاید گرونر آیا ہے، مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ دھڑام سے کھل گیا اور ایک عجیب الخلقت مخلوق اندر گھس آئی۔ اس کے جسم پر چمکدار کھال تھی، آنکھیں چمک رہی تھیں اور سانس لینے کی آواز کسی انسان جیسی نہیں تھی۔ ڈیوڈ چھپ گیا، مگر وہ مخلوق اسے سونگھتے ہوئے تلاش کرنے لگی۔ جب وہ بیسمنٹ کی دراڑ کے قریب پہنچی، ڈیوڈ نے خوف کے مارے ایک چاقو اس کی آنکھ میں گھونپ دیا۔ وہ بھیانک چیخ مار کر سمندر کی طرف بھاگ گئی۔ صبح جب ڈیوڈ نے باہر جا کر دیکھا تو ریت پر کچھ قدموں کے نشان تھے، جو انسانی نہیں لگتے تھے بلکہ کسی اور ہی مخلوق کے تھے، اور وہ سیدھے سمندر میں جا کر ختم ہو جاتے تھے۔ اب اسے سب سمجھ آ گیا تھا، یہی وجہ تھی کہ گرونر نے لائٹ ہاؤس کے ارد گرد نکیلی لکڑیاں لگائی تھیں۔ یہاں کوئی ہے جو اندھیرے میں نکلتا ہے۔ دوستو، ڈیوڈ نے اپنے گھر کو قلعہ بنا لیا، کھڑکیاں بند، دروازے پر تختے اور چاروں طرف کانٹے دار لکڑیاں۔ اسی دوران اسے ایک پرانا باکس ملا جس میں ایک گن اور گولیاں تھیں۔ اب اسے امید تھی کہ شاید وہ زندہ رہ پائے، مگر جیسے ہی رات ڈھلی، سمندر میں ہلچل شروع ہوئی۔ ڈیوڈ نے کھڑکی سے جھانکا اور جو منظر دیکھا اس کی روح کانپ گئی۔ پانی سے درجنوں وہی مخلوقات باہر نکل رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں چمک، دانتوں میں غصہ، اور مقصد صرف ایک حملہ تھا۔ وہ سب گھر پر ٹوٹ پڑے۔ ڈیوڈ نے فائرنگ شروع کر دی، کئی گر گئے، مر گئے، مگر باقی رکنے والے نہیں تھے۔ گولیاں ختم ہوئیں، دروازہ جل اٹھا، آگ پھیل گئی، اور ڈیوڈ کسی طرح جان بچا کر باہر بھاگا۔ وہ لائٹ ہاؤس کے قریب ایک چٹان کے پیچھے جا چھپا، صبح تک وہیں رہا، اور پھر موقع دیکھ کر گرونر کے پیچھے پیچھے لائٹ ہاؤس میں گھس گیا۔ گرونر کو قابو کیا، مگر جیسے ہی اس پر گن تاننے لگا، ایک آواز آئی، رک جاؤ، یہ میری ہے۔ وہ مخلوق گرونر کے ساتھ رہتی تھی، اس کا نام تھا اناریس۔ گرونر نے بتایا کہ ایک بار وہ اس کے جال میں پھنس گئی تھی اور تب سے وہ اس کی وفادار بن گئی، مگر اب وہی مخلوق دوسرے اپنے قبیلے والوں کے لیے جنگ لڑ رہی تھی۔ دوستو، دن گزرتے گئے، ڈیوڈ اور گرونر ایک ساتھ رہنے لگے، مگر دونوں کے بیچ نفرت اور خوف کی دیوار تھی۔
ڈیوڈ آہستہ آہستہ اناریس کے قریب آنے لگا۔ وہ مخلوق جو آدھی انسان آدھی سمندری تھی، اس کی آنکھوں میں بھی جذبات تھے، ایک درد، ایک اکیلا پن۔ ڈیوڈ اسے سمجھنے لگا اور وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ یہ سب دیکھ کر گرونر کے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ اسے لگا کہ اناریس اسے چھوڑ دے گی اور یہی احساس اس کی تباہی کی شروعات بن گیا۔ وقت گزرا، برف باری آئی اور ایک دن سمندر سے پھر وہی لشکر نمودار ہوا۔ ڈیوڈ اور گرونر نے فیصلہ کیا کہ اب کی بار انہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے۔ انہوں نے لائٹ ہاؤس کے گرد ڈائنامائٹ بچھا دیا، لیکن عین وقت پر دھماکہ نہیں ہوا کیونکہ گرونر وائر جوڑنا بھول گیا تھا۔ ڈیوڈ نے اوپر جا کر وائر لگایا اور زبردست دھماکے کے ساتھ سارا جزیرہ ہل گیا۔ کئی مخلوقات مر گئیں، باقی بھاگ گئیں، مگر جب ہوش آیا تو اناریس غائب تھی۔ وقت گزرتا گیا، ڈیوڈ اکیلا رہ گیا۔ پھر ایک دن سمندر سے اناریس دوبارہ لوٹی، مگر اس بار اپنے قبیلے کے ساتھ۔ وہ جنگ نہیں، امن چاہتی تھی۔ ڈیوڈ نے ہاتھ بڑھایا، مگر اچانک گرونر بندوق لے کر آ گیا۔ اسے لگا کہ امن ہو گیا تو وہ خدا نہیں رہے گا۔ اس نے حملہ کر دیا۔ ڈیوڈ نے چیخ کر کہا، رک جاؤ رابرٹ، تم قاتل نہیں ہو۔ یہ سنتے ہی گرونر ٹھٹک گیا۔ ہاں، وہی رابرٹ جو کبھی ویڈر آفیسر تھا، اسی نے اپنی شناخت بدل کر گرونر کا نام رکھا تھا۔ اس کے ضمیر نے بغاوت کر دی اور اسی لمحے وہ اپنی ہی گولیوں کا شکار بن گیا۔ دوستو، کئی مہینے بعد جب نیا ویڈر آفیسر اس جزیرے پر پہنچا تو اسے ایک خاموش تنہا شخص ملا جو بالکنی میں کھڑا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، ڈیوڈ تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا کیونکہ اب وہ بھی جان چکا تھا کہ کچھ راز صرف اسی جزیرے کے رہنے کے لیے بنے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک ایسی کہانی جس میں انسان اور مخلوق کے بیچ کی لکیر دھندلا جاتی ہے، جہاں وحشت کے پیچھے بھی محبت چھپی تھی اور انسانیت کے پیچھے تنہائی۔ اگر آپ کو یہ ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہم آپ تک ایسی ہی مزیدار پراسرار کہانیاں پہنچاتے رہیں۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔